الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ موقع نصیب عنایت فرمایا کہ میں آپ کی سرزمین پہ یہاں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور اس کے بعد میں شکر ادا کرنا چاہوں گا حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر مجیب الرحمن صاحب قبلہ علیمی مصباحی کا، جو KGN ایجوکیشن سینٹر کے ڈائریکٹر اور خواجہ غریب نواز ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا مجیب الرحمن صاحب قبلہ کو لمبی عمر عنایت فرمائے، اور یہ جو کام انہوں نے شروع کیا ہے، یقیناً یہ کام وہ کام ہے جو اللہ نے سب سے پہلے اپنے انبیاء کرام سے لیا ہے نا۔ علم کا کام بہت مشکل کام ہوتا ہے، آسان نہیں ہوتا ہے، اور علم کے ساتھ چلنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ علم کے ساتھ اور حق کے ساتھ چلنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، اور علم کو جو پہچان جاتا ہے، علم کو جو سمجھ لیتا ہے، علم سے جس کو آگہی حاصل ہو جاتی ہے، اسی کو قرآن نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو لوگ جاننے والے ہوتے ہیں اور جو لوگ نہ جاننے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں۔ جب سماج کے نزدیک برابر نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک تو بے شک برابر نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ نہ جاننے والے ہیں، اس کو جاننے والے لوگ جانکاری سے، علم سے، حق سے قریب کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سینٹر جو جگہ جگہ مکتب کی شکل میں یا سینٹر کی شکل میں یا اسکول کی شکل میں یا مدرسے کی شکل میں جو قائم کیا ہے لوگوں نے، وہ مقصد یہی ہے کہ لوگ جو نا حق پہ ہیں وہ حق پہ آ جائیں، جو علم سے جن کو واقفیت نہیں ہے، علم سے دوری ہے، وہ علم سے قریب ہو جائیں۔ یہ سب سے بڑا مقصد ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس سینٹر کا قیام بھی اسی مقصد کے تحت کیا گیا، اور کل تک جو 5 بچے 6 بچے تھے، 10 بچے تھے، آج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ ماشاءاللہ تقریباً 30-35 بچے ہیں نا، اور دونوں ٹائم ملا کے تقریباً 50-60 بچے ہیں۔ یہ مولانا مجیب الرحمن صاحب کی محنت، اور آپ تمام لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، آپ کی بھی محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ نے ان کا ساتھ دیا، تو آج یہ کارواں آگے کی جانب بڑھ رہا ہے، اور اس کے حقدار مولانا اختر صاحب بھی ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو یہاں پہ اس سینٹر پہ استاذ رہے، جو بھی استاذ رہے ہوں، انہوں نے محنت کر کے اس ادارے کو اس شکل میں آج اولا کھڑا کیا ہے کہ آج گاؤں کے لوگ اس ادارے کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اس ادارے کی طرف اپنے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن جگہ نہیں ہے نا۔ تو اب جگہ نہیں ہے تو جگہ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور مولانا صاحب تو مستقل اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ خود ایک بڑے ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، جامعہ عارفیہ، جو ہندوستان میں محتاج تعارف نہیں، بتایا کہ آج جامعہ عارفیہ کی حالت یہ ہے کہ وہاں کے طلبہ علی گڑھ، جامعہ ملیہ اسلامیہ، JNU، مولانا آزاد، ہندوستان کے مختلف یونیورسٹیز میں درجنوں کی تعداد میں ہمارے طلبہ وہاں پڑھ رہے ہیں۔ میں خود وہاں کافی دن تک پڑھایا ہوں، تجربات ہیں، اور اب تو الحمدللہ یہ ہے کہ کئی سالوں سے جامعہ ازہر مصر بھی ہمارے طلبہ ہر سال 6 بچے، 8 بچے، 10 بچے ہر سال مختلف انداز میں جاتے ہیں، BA MA کر کے مختلف سبجیکٹ میں، مختلف مضامین میں وہ آ رہے ہیں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جامعہ کے 2 طالب علم، جو ان میں سے ایک طالب علم حضرت شیخ طریقت کے خود صاحبزادے ہیں، چھوٹے صاحبزادے حضرت مولانا علی سعید صفوی صاحب، وہ امریکہ جا رہے ہیں طالب علم BA کرنے کے لیے، اور ایک اور طالب علم ہے جو
میرین انجینئرنگ میں، میرین سائنس میں جو سمندر کے اندر جو تحقیقات ہوتی ہے اس میں غالباً ایم اے کے لیے وہ جامعہ عارفیہ کے مارک شیٹ سے اور اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے بعد وہ آج لندن یونیورسٹی میں آج وہ زیر تعلیم۔ تو یہ کہیں نہ کہیں یہ سینٹر جو قائم ہوا اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں، یہ مقاصد وہی مقاصد ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں اللہ نے آپ کو جو بھیجا تو اللہ نے آپ کو 3 مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ ایک مقصد یہ تھا کہ لوگوں تک علم پہنچ جائے، ایک مقصد یہ تھا لوگوں کا تزکیہ ہو جائے، ایک مقصد یہ تھا کہ قرآن کا علم لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو ان میں سے ایک بڑا مقصد جو ہے علم، اس علم کی کوشش کو، علم کی روشنی کو ہم لوگ جو اندھیرے میں تھے اس کو اجالے میں اور ہم سب کو اجالے میں لانے کی مولانا مجیب صاحب یہ کوشش اس سینٹر کے مادھیم سے اور اس سینٹر کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی بچے اور بچیاں ہیں، جتنے بھی طالب علم اور طالبات ہیں، آپ سب قابل مبارکباد ہیں کہ آپ اس سینٹر میں پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح کے سینٹر ہندوستان میں بہت چنندہ ہے، سلیکٹڈ ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کے جی این ایجوکیشن سینٹر جس نہج پہ کام کر رہا ہے، اس نہج پہ کام کرنے والے ہندوستان میں بہت کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ۔ یہ آپ مت سمجھیے کہ بہت چھوٹی جگہ پہ نہیں، چھوٹی ہی جگہ بہت بڑی جگہ بن جاتی ہے۔ سر سید احمد خان نے ایک مکتب سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شروعات کی تھی اور آج دیکھیے ایشیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں اس کا نام آتا ہے۔ ایشیا کی بڑی یونیورسٹی میں جب وہ علم کے لیے، یہاں پہ علم کس کی دی جا رہی ہے؟ قرآن کا بھی علم آپ کو دیا جا رہا ہے، حدیث بھی آپ کو پڑھایا اور سکھایا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ سائنس بھی ہے، میتھ بھی ہے نا، سوشل سائنس کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو سر سید احمد خان کا جو ویژن تھا، جو اس کا مشن تھا کہ مسلمان کے بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہو ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں سائنس ہو، یعنی آپ دین سے بھی اتنے ہی محبت کیجئے اور دنیا سے بھی اتنی محبت کیجئے، اور ہماری محبت ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ تو ہمارے دین کو بھی بہتر فرما دے اور ہمارے دنیا کو بھی بہتر فرما دے۔ تو یہ تعلیم جو ہم حاصل کر رہے ہیں، اس تعلیم کا مقصد جو صرف یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول سے قریب ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ تو آپ نے یہاں پہ اس سینٹر کے ذریعے دونوں طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ دین بھی آپ کو مل رہا ہے، آپ کے بچے بچیوں کو قابل مبارکباد ہیں، اور دنیا بھی آپ کو مل رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں کا بچہ پڑھا ہوا وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے، انجینئر نہیں بن سکتا ہے، بلکہ وہ انجینئر بھی بنے گا اور ڈاکٹر بھی بنے گا، ہے نا۔ سوشل سائنس میں اگر وہ بڑا کام کرنا چاہے تو وہ بھی اس کے لیے راستے ہیں، ہے نا۔ کامرس میں کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی بہت سے راستے ہیں۔ یہ ایک بنیاد ہے، جیسے سیڑھی میں 10 قدم چڑھنے ہوتے ہیں تب انسان چھت پہ پہنچتا ہے، تو آپ یہ مان لیجئے کہ کے جی این ایجوکیشن سینٹر یہ سیڑھی کے ان 10 پائیدانوں میں سے ایک پائیدان ہے جو آپ کو مضبوطی کے ساتھ اوپر چڑھانے کے لیے اور اوپر ترقی دینے کے لیے آپ کو راستہ ہموار کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس سینٹر کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور یہاں جو بچے پڑھتے ہیں، جو بچیاں پڑھتی ہیں، اللہ ان کو بھی ترقی عطا فرمائے۔ چند باتیں میں بچوں کے لیے عرض کروں گا کہ آپ یہاں پڑھتے ہیں، استاذ مولانا اختر صاحب ہیں، قابل مبارکباد ہے کہ وہ آپ کو سینچ رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، آپ کی تربیت کر رہے ہیں۔ تو آپ پڑھنے کے درمیان جن باتوں کا خیال رکھیے گا، ان کو میں چند پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان پہ آپ خاص توجہ رکھیے گا۔ آپ تمام طلبہ سے میری گزارش ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ کے استاد جب بھی آپ کو پڑھائیں تو ان کی پڑھائی ہوئی باتوں کو غور سے سننا اور اس پہ عمل کرنا۔ عمل کرنا کیسے ہوگا کہ استاد جو بھی آپ کو ہوم ورک دیں یا کلاس ورک دیں، اس کو ایمانداری کے ساتھ آپ پورا کرتے رہیں گے، کنٹینیوسلی پورا کرتے رہیں گے، تو خود آپ میں ترقی ہوگی اور یہ اس ادارے کی بھی ترقی ہوگی۔ ادارہ کوئی ترقی ایسے نہیں کرتا ہے، بلکہ آپ اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ کریں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ دیے گئے ہوم ورک میں آپ کبھی کوتاہی نہیں کریں گے، بلکہ اس کو پابندی کے ساتھ اس کو لکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ تو پہلی چیز ہوئی محنت کرنا ہے آپ کو نا، ہارڈ ورک ہونا چاہیے۔ ایک اسٹوڈنٹ کو کیا ہونا چاہیے؟ ہارڈ ورک ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو
ऑनेस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार होना ज़रूरी है। ईमानदार किस दो मामलों में, एक ये कि आप अपने पढ़ाई में भी ईमानदार हों, जो काम दिया जाए उसको ईमानदारी से करके लाइए, और दूसरा आप अपने समाज के लिए भी ईमानदार हों। आपके वालिदैन आपसे उम्मीद रखते हैं, है ना, ये आपसे अपेक्षाएं रखते हैं कि आप उनकी उम्मीदों पे खड़े उतरें। तो उम्मीदों पे खड़े कब उतरेंगे? जब दिए गए काम को वक्त पे करना, और दूसरी ये है कि पाबंदी से करना। अब पाबंदी करना एक अच्छे तालिब इल्म की पहचान होती है। पंक्चुअलिटी अगर जिस उस्ताद के अंदर हो या जिस तालिब इल्म के अंदर हो, वो कभी नाकामयाब नहीं होता बल्कि कामयाब होता है। ये दूसरी चीज़ हुई। तीसरी चीज़ ये है कि आपको कंटिन्यूसली मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन आज मेहनत कर लिए तो दूसरे दिन मेहनत नहीं करना है। ये एक दिन आपने 5 घंटा पढ़ाई कर ली तो दूसरे दिन नहीं करना है, सोना नहीं, बल्कि आज आप 2 ही घंटा पढ़िए, कल भी 2 ही घंटा पढ़िए। आज 1 घंटा पढ़ा है तो कल भी 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन इसको कंटिन्यूसली रखिए, है ना। जो इंसान कंटिन्यू किसी काम को करता है वो कभी नाकामयाब नहीं होता, कामयाब होता है। इसलिए आपको थोड़ा काम करना है, उसको कंटिन्यू करना है। और उसके बाद एक चीज़ होती है कि हमारी सोच मुस्बत होनी चाहिए, है ना। पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव थिंकिंग हमारी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग समाज में आपको गलत मशवरे भी देंगे, है ना, तो आपको गलत मशवरा कबूल नहीं करना है ना, बल्कि आपको वो बात कबूल करनी है जो आपको आपका दिल भी वही गवाही दे कि ये चीज़ अच्छी है, और आपके उस्ताद भी उसकी जानिब रहनुमाई करेंगे, गाइडेंस आपको करेंगे। इसलिए हमेशा सोच अच्छी रखनी चाहिए। सोच में कभी आपकी मनफी सोच नहीं होनी चाहिए, किसी के ताल्लुक से ख़राब सोच नहीं होनी चाहिए कि फ़लाँ आदमी ख़राब। नहीं, आपको कोई ख़राब कह रहा है, आप ठीक है, आप उसको सब्र कर ले जाइए। आप किसी को ख़राब मत कहिए, आप कहिए कि सब लोग अच्छे हैं, हर साथ उसके ताल्लुक से आपको अच्छा गुमान रखना है। ये भी एक अच्छे तालिब इल्म की पहचान होती है। और चौथी बात होती है कि इंसान अपने उस्ताद की भी और अपने बड़ों की भी इज्जत करे, है ना। आप अगर बड़ों की इज्जत करेंगे, उस्ताद की इज्जत करेंगे, तो आपकी समाज में इज्जत की जाएगी, घर में इज्जत मिलेगी। आप अगर इज्जत नहीं दोगे अपने उस्ताद को, अपने बड़े आदमी को, अपने आपसे जो भी उम्र में बड़ा हो, आपको इज्जत करना है। जो छोटा है उसके साथ मोहब्बत से पेश आना है। ये भी एक अच्छे तालिब इल्म की पहचान होती है। और एक आखिर बात जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, वो ये है कि आप तालिब इल्म हैं तो तालिब इल्म को अपने तालिब इल्मी को समझना चाहिए कि हम तालिब इल्म हैं, और सामने वाला जो बैठा है हमारे है, जो आपके सामने यहाँ लोग बैठे हैं, ये आपके उस्ताद हैं, ये आपसे बड़े हैं। एक दिन आपको भी इस स्टेज पे आना है, इस कुर्सी पे आना है। जब आप इस कुर्सी पे बैठोगे, उस्ताद बन के बैठोगे, तो आप अपने तालिब इल्म के ज़माने को याद करोगे कि हमने कौन कौन सी गलतियाँ की थी, कौन कौन सी ख़ताएँ की थी, जो आज हम को नहीं करना चाहिए था उस ज़माने में। वो एहसास कब होता है इंसान को? जब वो खुद इस स्टेज पे आता है, अमली मैदान में आता है। तो आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आइएगा, पास आउट हो जाइएगा, बहुत सारे लोग यहाँ से पास किए हुए हाफिज़ बन जाएंगे, आलिम बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि आपके उस्ताद ने जो कुछ सिखाया था उस ज़माने में, उसमें से काश हमने 100% अमल किया होता तो आज और हम बेहतर से बेहतर होते। कि मोमिन की शान ये है कि अगर आज उसने 10 नेकी की है तो कल उसको 11 नेकी करनी चाहिए। इसी तरह तालिब इल्म की शान ये है कि अगर आपको उस्ताद 10 वर्ड आज लिखाए हैं, चाहे अरबी के या उर्दू के, है ना, या इंग्लिश के, तो आपको ये होना चाहिए कि वो 10 वर्ड याद होने चाहिए। कल अगर 15 वर्ड लिखा है तो वो 15 वर्ड याद हो जाए। ये मोमिन की भी शान है और एक अच्छे तालिब इल्म की भी शान है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें खुद भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। जो हमारे तलबा हैं, जो बातें मैंने आपके लिए बताई हैं ख़ास तौर से, उस पर आप ज़रूर अमल करें, ताकि आप एक अच्छे तालिब इल्म और एक कामयाब तालिब इल्म, एक कामयाब इंसान बन सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।